یہ سیدنا عبداللہ بن عباس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں. آپ کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ صاحبزادے ہیں اور جلیل القدر ائمہ اہل بیت میں سے ہیں. بہت بڑے علماء صحابہ میں سے ہیں اور ان کا لقب جو ہے صحابہ کرام میں ترجمان القرآن کے لفظ کے ساتھ مشہور ہے کہ قرآن پاک کی ترجمانی فرمانے والے، کیونکہ قرآن کریم کی تفسیر انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی تھی اور آگے ان سے پھر بے شمار لوگوں نے قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ پڑھی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت امام محمد بن یعقوب فیروز آبادی جو کہ بہت بڑے امت کے محدث، بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے ماہر لغت عربی ہیں، آپ نے اپنی سند متصل کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی قرآن کریم کی آیات میں یا آیات کے الفاظ میں جتنی تفاسیر جو ہیں یہ ان تک پہنچی ہیں، ان کی تفسیر جو ہے حضرت امام مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سند کے ساتھ قرآن پاک کی مکمل تفسیر جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو روایت کر کے تو ایک کتاب کی شکل کے اندر جمع کر دیا. اس کا نام ہے تنویر المقباس من تفسیر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ تفسیر جو ہے یہ بحمدہ تعالی چھپ کر مارکیٹوں کے اندر موجود ہے. بندہ گنہگار کے پاس بھی اس کا ایک نسخہ پرانا مصر کا چھپا ہوا لائبریری میں موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے علاوہ فقہی مسائل کے بھی بہت بڑے عالم تھے اور مجتہد تھے صحابہ کرام میں سے، جو مجتہد صحابہ ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ عربی زبان و ادب پر ان کا بہت وسیع علم تھا، یعنی قرآن پاک کے کسی بھی لفظ کے بارے میں اگر ان سے پوچھا جائے کہ حضور اس کا معنی، اس لفظ کو جب پرانے عرب جب بولا کرتے تھے تو اس کا کیا معنی وہ سمجھتے تھے، تو چونکہ قرآن پاک عربی مبین کے اندر نازل ہوا ہے تو وہ فوراً پرانے زمانے کے شاعروں میں سے کسی شاعر کا ایک شعر جو ہے وہ پڑھ دیتے جس کے اندر اس شاعر نے اس لفظ کو استعمال کیا جی، اور اس کا معنی جو ہے اس سے ظاہر ہو جاتا، واضح ہو جاتا. اور یہ شان بہت کم لوگوں کو حاصل ہے. ان کا ایک واقعہ ہے، ایک صحابی تھے، اس وقت ان کا یقین کے ساتھ نام مجھے حاضر نہیں، ہو سکتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ بن مسعود ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سواری کے اوپر تھے، تشریف لا رہے تھے کہیں سے، تو وہ صحابی دوڑ کے گئے اور جا کے تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو سلام کیا اور مصافحہ کیا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم حضور کے اہل بیت کرام کا اکرام کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کے ساتھ محبت اور تعظیم کا اظہار کریں. تو اس لیے میں گویا یہ کام کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھوڑے سے اترے اور اتر کر تو آپ نے ان صحابی کے ساتھ پھر مصافحہ فرمایا اور مصافحہ کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. اتر کر سواری سے ان کے ساتھ مصافحہ کیا اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ اسی طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ حضور کی امت کے جو اہل علم ہیں، حضور کی امت کے جو علماء ربانیین ہیں، ہم ان کی تعظیم کریں، ہم ان کا اکرام بجا لائیں،
اور ہم ان کی عزت افزائی کریں. اور لوگوں کی یہ شان تھی. ہاں جی آج کل تو اکڑ ہی نہیں ختم ہوتی. کوئی مولوی ہے تو کوئی سید صاحب آ جائیں تو ان کو ضرورت نہیں ہے کہ سید صاحب کی کوئی عزت وغیرہ، کوئی ان کا احترام بجا لانا. آج کل کی بات کرتا ہوں جی. اور اگر کوئی سید صاحب ہیں تو چاہے کتنے ہی ان پڑھ ہیں، سب کی بات نہیں کرتا، یہ اکثر رواج جو ہے میں اس کی بات کرتا ہوں. وہ اس اکڑ میں رہتے ہیں کہ ہم سید ہوتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں. ہاں جی تو اس لیے ہمیں کسی کے آگے جھکنا نہیں چاہیے، نہ ہمیں کسی عالم کی دستبوسی کرنی چاہیے، نہ ہمیں کسی عالم کی عزت کرنی چاہیے. تو پتہ یہ چلا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے کہ یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں. سادات کی تعظیم جو ہے وہ اپنی جگہ ضروری ہے، وہ کرنی چاہیے. اور جہاں تک علماء ربانیین کی عزت کا یا ان کے احترام کا تعلق ہے تو سادات کرام جو ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائبین ہیں، آپ کے مصلی اور آپ کے ممبر و محراب کے جو وارث ہیں جی، ان کی وہ تعظیم بجا لائیں. اسلام نے اسی طرح ادب و آداب سکھلائے.